بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 تا 5۔ موضوع ہے ان آیات کا اسلامی معاشرہ، ادب نبوت اور اجتماعی زندگی کے اصول۔ الحمدللہ، سورۃ الحجرات قرآن مجید کی ان عظیم سورتوں میں سے ہے جسے علماء نے سورۃ الاخلاق والآداب بھی کہا ہے، کیونکہ اس میں فرد، معاشرہ اور قیادت کے ساتھ تعلق کے بنیادی آداب بیان ہوئے۔ ابتدائی 5 آیات خصوصی طور پر ادب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور اجتماعی نظم و ضبط کی تعلیم دیتی۔ آیت نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسول۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت اسلامی فکر کا پہلا اصول متعین کرتی ہے۔ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا مقدم ہوگا، ہماری رائے بعد میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی دینی بات کا فیصلہ نہ کرو۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کو تربیت دی گئی ہے کہ جذبات، عقل یا اکثریت سے پہلے وحی کو معیار بنایا جائے۔ احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جو اس میں سے نہیں، وہ مردود ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اس سے علمی اصول نکلتا ہے کہ شریعت کی بالادستی ہوگی، قیادت کے ساتھ نظم و ضبط ہوگا اور ذاتی رائے پر نص کو ترجیح دی جائے گی۔ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، نہ ان سے ایسے بلند لہجے میں بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ آیت ادب نبوت کی بنیاد ہے۔ اس آیت کا تاریخی پس منظر یہ ہے، صحیح بخاری میں، کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک وفد یعنی وفد تمیم کے معاملے میں گفتگو کے دوران آواز بلند ہو گئی، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے کہ بار بار پوچھنا پڑتا۔ اس سے علمی نقطہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن نے یہاں صرف زبان کا ادب نہیں بلکہ قلبی ادب بھی سکھایا ہے، اور اس سے اصول و آداب یہ نکلتے ہیں کہ بڑوں اور اہل علم کے احترام کا ادب، گفتگو میں وقار، اختلاف میں تہذیب، یہ ساری چیزیں ان آیات کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں۔ آیت نمبر 3، ان الذین یغضون اصواتهم۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لی، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ ادب صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی، اس کے لہجے اور عمل میں بھی احترام ظاہر ہوگا۔ اس آیت کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مسجد نبوی میں گفتگو کے دوران آہستہ بولتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس اس آیت کے بعد اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ گھر بیٹھ گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس آیت سے اصول نکلتا ہے، علم کے ساتھ تواضع، قیادت کے ساتھ احترام، ایمان کا عملی اظہار۔ آیت نمبر 4، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، ان میں اکثر ناسمجھ ہیں۔ یہ آیت چند دیہاتی قبائل کے بارے میں نازل ہوئی جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بلند آواز سے کہتے، اے محمد باہر آئی۔ قرآن نے اسے محض بے ادبی نہیں بلکہ کم فہمی قرار دیا۔ اس سے علمی سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر حق بات صحیح طریقے سے کہی جائے ورنہ اثر کم ہو جاتا ہے۔
اور اس میں آداب یہ سکھائے گئے ہیں کہ ملاقات کے آداب، کسی کی نجی زندگی کا احترام، وقت اور موقع کی رعایت کرنی چاہیے۔ تب آئیے اس کڑی کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، کہ اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے آتے، یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام جلد بازی نہیں بلکہ انتظار، وقار اور صبر سکھاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے ساتھ رحمت کا دروازہ بھی کھلا رکھا۔ اس سے وصول ہم کو یہ ملتا ہے کہ صبر کامیاب معاشرے کی بنیاد ہے۔ قیادت کے وقت اور وقار کا احترام، نظم کے بغیر اجتماع باقی نہیں رہتا۔ ان 5 آیات سے حاصل ہونے والے جامع اصول، جن کا ذکر آخر میں خصوصی طور پر کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ ہمارے سامع حضرات اس کو سنیں گے۔ کہ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہر معاملے میں مقدم ہو۔ نمبر 2، ادب نبوت ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 3، آواز اور لہجے کی تہذیب۔ نمبر 4، اجتماعی نظم و قیادت کا احترام۔ نمبر 5، صبر اور انتظار کی تربیت۔ اور نمبر 6، اختلاف میں شائستگی۔ نمبر 7، علم کے ساتھ عاجزی و انکساری۔ ان 5 آیتوں کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی آیات صرف نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ایک دستور ہیں کہ اختیار کے ساتھ ادب، اختلاف کے ساتھ احترام اور اظہار کے ساتھ تہذیب باقی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔